فریاد از غریبی و بے یاری حسین، وزنا لہائے دم پدمو زاری حسین۔ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ عزاداران امام مظلوم کربلا و سوگواران امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ قیامت کی صبح 25ویں محرم کہ جو جناب امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی روز شہادت ہے۔ ہم اور آپ وہ خوش نصیب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ جو ایک غم کے ساتھ دوسرا بھی غم منا رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، جس شہید پر میرے اور آپ کے چوتھے امام نے آنسو بہائے، اسی کے غم میں آپ بھی رات بھر آنسو بہاتے رہے۔ اس وقت چوتھے امام کی شہادت کا پرسہ بارگاہ امام پنجم اور بارگاہ امام زمانہ میں دیتے ہوئے میں مصیبت اہل بیت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 28 رجب 60 ہجری کو حسین کا قافلہ مدینے سے چلنے لگا۔ جناب عباس کے ہاتھوں میں حسین نے علم کو دیا، اے میرے بھیا، اے میرے قوت بازو، اے میرے عباس، تم اس لشکر کے علم بردار ہو۔ جناب عباس نے دہنی پرچم شانے پر رکھا، ایک مرتبہ پرچم کو ہلایا، قافلہ رینگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بیوی تھیں کہ جو سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھیں، جو حسین کے ذوالجناح کے سامنے سے گزریں، سر کو جھکایا، اے حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو عباس سے گفتگو کر لوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام مظلوم کربلا نے ادب و احترام سے سر کو جھکایا اور آواز دی، عباس تمہاری ماں جناب ام البنین تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ جناب عباس حسین کی اجازت اور حکم سے مجبور ہو کے جناب ام البنین کی خدمت میں آئے۔ جناب ام البنین اپنے ساتھ عباس کو مرقد رسول تک لے گئیں۔ لے جانے کے بعد کہا، عباس اپنا داہنا ہاتھ لاؤ۔ جناب عباس نے داہنا ہاتھ بڑھایا، کہا قبر رسول پر رکھو۔ عباس نے داہنا ہاتھ قبر رسول پر رکھا، اپنے سر سے ماں نے چادر ہٹا دی، آواز دی، عباس اپنا بایاں ہاتھ ماں کے سر پر رکھو۔ جناب عباس نے جناب ام البنین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ صرف عباس کی ماں نہ تھی بلکہ علی کی بیوہ بھی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام البنین نے سر کو جھکایا، کہا عباس کربلا جا رہے ہو، زینب کے ساتھ ہو، سکینہ تمہارے ساتھ ہے، رقیہ تمہارے ساتھ ہے، مسلم کی زوجہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے۔ بس اتنی قسم کھاتے جاؤ کہ جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہیں، شہزادی زینب کی چادر نہ چھنے، سکینہ کے منہ پر تماچے نہ لگے، آقا حسین کا سر تن سے جدا نہ ہو۔ ایک مرتبہ داہنا ہاتھ قبر رسول پر تھا، بایاں ہاتھ ماں کے سر پر تھا۔ عباس لرز گئے، آواز دی، اماں کیا تمہیں اپنے لال کے بازوؤں پہ بھروسہ نہیں؟ ایک مرتبہ ام البنین نے بلائیں لیں، آواز دی، عباس تم سے میں حسین کو لوں گی، اے عباس تم سے میں اکبر کو لوں گی۔ مگر ہاں عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ عباس کو کیا معلوم تھا کہ حسین مرنے کی اجازت تو دے گا، حسین پانی لانے کی اجازت تو دے گا، مگر جنگ کرنے کی اجازت نہ دے گا۔ جس عباس کو اپنے بازوؤں پہ ناز تھا وہ کربلا آ گیا۔ 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا۔ حسین کے بھائی عباس نے اپنے ہاتھوں سے ترائی کے کنارے خیموں کو نصب کیا۔ کسی ظالم نے آواز دی، اے عباس حسین کے خیمے ترائی کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں۔ عباس کو جلال آیا، میان سے تلوار کو برہنہ کیا۔ حسین بڑی تیزی کے ساتھ خیمے میں تشریف لائے۔ ایک آواز دیے، زینب عباس کو روکنا تمہارا کام۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا گیا مگر عباس خیمے میں آنے سے معذور تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ سے جناب زینب نے ارشاد فرمایا، اے فضہ جا کے اتنا در خیمہ پہ کہہ دو، اے عباس اگر تم بجلی کی طرح خیمے میں واپس نہ آئے تو زینب اپنے سر کے بال پر رہنا کر دے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ در قیام پر جناب فضہ تشریف لائیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے علی کے شیر جلال میں ہو، اے علی کے شیر بپھرے ہو،
جلدی خیمے میں آؤ ورنہ قیامت آ جائے گی۔ علی کی بڑی بیٹی نے کہا ہے زینب سر کے بالوں کو پریشان کر دے گی، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ عباس نے زمین پر تلوار کے ذریعے خط کھینچا، دشمنوں کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا اے ظالموں، جسے موت پیاری ہو وہ خط کے اس پار آ جانا، جسے زندگی پیاری ہو وہ خط کے اس پار ٹھہر جانا۔ یہ کہہ کے خیمے میں آئے۔ جناب زینب نے کہا اے بھیا عباس، تم جانتے ہو کہ میں حسین کو کتنا عزیز جانتی ہوں، اے عباس ترائی کے کنارے سے خیموں کو ہٹا لیا جائے، حسین کی یہی مرضی ہے۔ عباس نے کہا شہزادی آپ نے جو کہا ہے اس حکم کو غلام ضرور مانے گا، مگر میری شرط ہے کہ آپ مسند رسول پر بیٹھ جائیں۔ شہزادی زمین پر بیٹھی، زینب کے چادر کے اوپر سے عباس نے اپنی تلوار کا صدقہ کیا، اس کے بعد گھٹنوں پہ تلوار رکھی، دو حصوں میں تقسیم کر دی، زینب کے قدموں پہ تلوار ڈالی، مڑ کے شیر خیمے سے باہر چلا۔ زینب نے پوچھا اے بھیا تلوار تو لیتے جاؤ۔ عباس رونے لگے اے شہزادی اب تلوار کا کیا کام، اب تو خیمے ہٹنا ہے۔ یہ کہہ کے خیمے کے باہر غازی آیا، اے علی اکبر کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو، اے اولو محمد کہاں ہو؟ بنی ہاشم کے جوان اکٹھا ہوئے۔ ایک مرتبہ عباس کو روتے دیکھا، علی اکبر گھبرا گئے، اے چچا تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے۔ قاسم آگے بڑھے، اے چچا تمہارے آنکھوں میں آنسو کبھی نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ اولو محمد آگے بڑھے، اے مامو جان گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا جا کے خیمے میں اپنی ماں سے پوچھو، تمہاری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ حسین کی مرضی یہ ہے کہ حسین کے خیمے ترائی کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں۔ چوتھی محرم بندش آپ، ساتویں محرم قیت آپ، نویں محرم شب عاشور آ گئی۔ ایک ایک ناصر تیار تھا کہ صبح ہوگی، سب سے پہلے حسین پر جان کو قربان کرنا ہے۔ جناب حبیب کے لاشے پر حسین روئے، ظہرین کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز ہوئی، باجماعت نماز تھی۔ حسین کو نماز پڑھوانے کی خاطر جناب سعید و ظہر نے اپنے جسم اتھر پہ تیروں کو روکا۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی دونوں حسین کے ناصر زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ حسین نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، آواز دی اے سعید تمہارے سرانے رسول خدا آئے ہیں، اے سعید تمہارے سرانے امیر المومنین آئے ہیں، اے سعید تمہارے بائیں حسن مجتبی آئے ہیں۔ ابھی حسین کا یہ جملہ پورا ہوا تھا کہ سعید تڑپ گئے، کہا اے آقا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بیوی ہے جو میرے پائیتی کھڑی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، کہا سعید اپنے پاؤں کو سمیٹ لو، میری دکھیاری ماں فاطمہ آئی ہے۔ ارے سرزمین کربلا پر سعید کے جسم پر تیر دیکھ کے فاطمہ دعا دے رہی تھی۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ نے سعید کو تو دعا دے دی، مگر اس وقت عباس کا کیا عالم ہوا کہ جب پیشانی پر گرز کھایا اور اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ہاں عزاداروں بس چند لمحے بعد ایک ایک شہید کا تابوت، ایک ایک شہید کا زلجنا، مگر شہدائے کربلا 72 تھے۔ یہ صرف وہ تابوت ہیں، یہ صرف وہ زلجنا کی شبیاں ہیں کہ جو بنی ہاشم ہیں، جو 18 بنی ہاشم ہیں، جو علی کے فرزند ہیں، جو عقیل کا بیٹا ہے، جو حسین کا فرزند ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اولاد ابو طالب کی جب باری آنا شروع ہوئی تو تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے امام حسین کی خدمت میں عبداللہ ابن مسلم، جناب مسلم کا یتیم بیٹا آگے بڑھا، اے چچا جان جنگ کی اجازت دیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے آواز دی ابھی اونو محمد موجود ہیں، ابھی قاسم موجود ہیں، تم تو یتیم ہو، تمہیں حسین کیسے اجازت دے؟ تاریخ کربلا بتاتی ہے ابھی چچا و بھتیجے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ رقیہ کی والدہ، مسلم کی زوجہ، عباس کی بہن در خیمہ پہ آئیں، اے حسین میری طرف سے فدیے کو قبول کرو۔ حسین نے اجازت دی، حسین نے اجازت دی۔ جناب مسلم کا یتیم بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جناب عباس نے خدا حافظ کہا، علی اکبر نے خدا حافظ کہا،
امام حسین نے خدا حافظ کہا، امام خیمے کے در پر تشریف لائے، اے زینب مسلم کا بیٹا جا رہا ہے، اے زینب مسلم کا یتیم جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اس کی سواری ہے کہ جس کا نام عبداللہ ابن مسلم بن عقیل تھا، اور اس کے بعد دوسرے شہزادے نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے بھی اجازت دیجئے، جن کا نام نامی تاریخ کربلا بتاتی ہے، محمد بن مسلم بن عقیل، جناب مسلم کے چھوٹے بیٹے کہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ اجازت ملی، امام حسین نے دوسرے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، جناب عباس نے کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، اے بھیا مسلم، تمہاری شہادت کوفے میں ہوئی، تمہارے بیٹے کربلا میں قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، یہ جناب مسلم کے دوسرے فرزند کی سواری آ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، رومال زہرا سالی نہ چلا جائے۔ محرم کا مہینہ گزر گیا، 25ویں محرم آ گئی، 4 مصرے پڑھنے پر مجبور ہوں، رخصت ہے آج مومنوں ماتم حسین کا، جی بھر کے آہ کر نہ سکے غم حسین کا، عابد کے ہاتھ لوہے میں جکڑے تھے اس لیے بیمار کرنے پائے نہ ماتم حسین کا۔ ہاں عزاداروں، محرم کا مہینہ بھی گزر گیا، جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اس کے بعد جناب جعفر بن عقیل، جناب عقیل کے بیٹے امام حسین کے چچا زاد بھائی نے اجازت طلب کی، امام حسین نے رو کے آواز دی، اے بھیا کیا تم بھی حسین کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ جب جناب زینب کو خیمے میں یہ خبر ملی کہ جناب جعفر بن عقیل ہمارے چچا زاد بھائی رخصت ہو رہے ہیں، تو ام کلثوم نے آگے بڑھ کے مرثیہ پڑھا، اے میرے چچا کے فرزند تم پر میرا سلام۔ ایک مرتبہ بھائی نے بہنوں کو رخصت کہا، الوداع کہنے کے بعد بھائی خیمے کے باہر آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جب آپ کا بھی لاشا آ چکا تو تاریخ فرماتی ہے، تاریخ کا بیان ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں، اے زینب 2 بھائی ہمارے شہید ہو چکے جو میرے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ عبداللہ الرحمن بن جناب عقیل آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا، اے آقا حسین، مجھے بھی اسلام پر جان نثار کرنے کی تمنا ہے، مجھے بھی آپ کی نصرت کرنے کا حوصلہ ہے۔ امام حسین نے ذوالجناح پر اپنے چچا زاد بھائی کو سوار کیا، زینب نے الوداع کہا، ام کلثوم آگے بڑھی، جناب مسلم کی بیوہ نے خدا حافظ کہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد عبداللہ ابن اکبر بن عقیل آگے بڑھے، کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ جناب عبداللہ ابن اکبر ابن عقیل کو جناب امام مظلوم کربلا نے رخصت کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ بھائی چلنے لگا تو جناب رقیہ آگے بڑھی اور فریاد کی، جناب زینب آگے بڑھی، جناب ام کلثوم آگے بڑھی، ساری بیویاں آگے بڑھی۔ جناب سکینہ نے بڑھ کے ایک مرتبہ ہاتھوں کو چوما، اے چچا خدا حافظ، اے چچا خدا حافظ۔ چچا نے مڑ کے بھتیجی کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی، اے سکینہ مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ہاتھ کیوں چوم رہی ہو، اے سکینہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اس طرح الوداع کیوں کہہ رہی ہو، ارے مجھے احساس ہے۔ اے رقیہ، اے سکینہ، جب رقیہ یتیم ہوئی تھی تو تیرے بابا نے گوشوارے پہنائے تھے، مجھے معلوم ہے کہ جب تم یتیم ہوگی تو تمہارے کانوں سے بالیوں کو چھینا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ اس شہید کا بھی لاشا امام خیمے میں لے کے آئے، بیویوں نے وا محمد والیہ کے نعرے لگائے۔ اس کے بعد موسیٰ بن عقیل آگے بڑھے، آواز دی، مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت چاہیے۔ مولا نے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی۔ جناب عباس آگے بڑھے، لگام کو تھاما، جناب علی اکبر آگے بڑھے، رکاب کو تھاما، اپنے چچا اکبر کو سوار کیا۔ عباس نے اپنے چچا زاد بھائی کو سوار کیا۔ جب یہ بھائی بھی سوار ہو گیا، مقتل میں پہنچا، معرکۃ العرا جنگ کی، مگر ایک مرتبہ مقتل کارزار سے آواز آئی،
आका भाई का आखिरी सलाम कबूल करो, भाई की मदद को आओ। हुसैन पहुंचे तो जनाब अकील का बेटा सरजमीन करबला पे अड़िया रगड़ रहा था। हुसैन इसका भी लाशा खेमे में लाए। जनाब ज़ैनब ने सैदानियों को जमा किया, जनाब अकील के यतीम का पुरसा लिया। उसके बाद जाफर इब्ने अकील, जाफर बिन अली, जनाब मौलाए कायनात का पिसर, जनाब अब्बास का हकीकी भाई हुसैन की खिदमत में आया। आवाज़ दी, मुझे भी मरने की इजाज़त चाहिए है। एक मरतबा हुसैन ने खुदा हाफिज कहा। जनाब अब्बास को एक मरतबा जाफर बिन अली ने देखा। जनाब जाफर फरमाते हैं, ए भैया अब्बास, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरे आका का ख्याल रखना। अब्बास आगे बढ़े, कहा भाई जाफर, तुम मुतमईन होके मैदान में जाओ, जब तक अब्बास के बाजू सलामत है। किसमें इतनी हिम्मत कि जो हुसैन के खेमे की तरफ निगाह भर के देख ले। उसके बाद जाफर बिन अली के बाद जनाब उस्मान के जो हजरत अली के बेटे जनाब अब्बास के हकीकी भाई थे, इन्होंने हाथों को जोड़ा, मौला मुझे भी जंग की इजाजत चाहिए है। इमाम हुसैन ने इनको भी अलविदा कहा। जनाब अब्बास के पास आए, ए भैया हुसैन से खबरदार रहना। जनाब उस्मान को जनाब अब्बास ने, जनाब अली अकबर ने खुदा हाफिज कहा। उसके बाद तारीख बताती है कि ये भी मैदान करबला में आए, मिसले जनाब अब्बास, मिसले गाजी जंग फरमाई। मगर हाँ, जब चारों तरफ से फौज ने घेर लिया तो ऐसा हमला किया कि आपसे जुलजना पे ठहरा न गया, रहवार पे ठहरा न गया, सरजमीन करबला पर तशरीफ लाए। आवाज दिया, खा गुलाम का आखिरी सलाम, भाई की नुसरत को आओ। हुसैन मैदान में पहुंचे, अली अकबर ने सहारा दिया, अब्बास ने सहारा दिया, भाई का जनाजा खेमे में आ गया। उसके बाद औन बिन अली ने इजाजत मांगी। ये भी हजरत अली के बेटे थे, जनाब अब्बास के भाई थे। एक मर्तबा जब ये आखिरी भाई अब्बास का अलविदा होने लगा, अलविदा कहने लगा, तो जनाब अब्बास की आंखों में पहली मर्तबा आंसू आए। आवाज दी कि अब मैं तन्हा बचा हूं कि जो हुसैन की नुसरत करूंगा। मेरे सारे भाई करबला के मैदान में शहीद हुए, यह आखिरी भाई था कि जो रुखसत हो रहा है। जनाब ज़ैनब ने बढ़ के बलाएं ली, जनाब सकीना ने अदब से चचा को सलाम किया। जब ये चचा भी मैदान में पहुंचा, मारकतुल आरा जंग की, और उसके बाद 3 दिन की भूख और प्यास के नतीजे में सरजमीन करबला पर तशरीफ लाए। हुसैन को नुसरत को बुलाया, हुसैन तशरीफ लाए, लाशे को खेमे में ले गए। शहजादी ने चारों तरफ से सैदानियों को जमा किया, वाह मुसीबता के नारे बुलंद किए। उसके बाद इमाम हसन का यतीम, इमाम हसन का बेटा अहमद बिन हसन ने इजाजत मांगी, ए आका, ए मेरे अम्मू जान, मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हसन के फर्जंद जनाब अहमद को जनाब ज़ैनब ने सवार करना चाहा, मगर तारीख बताती है कि बीवी खेमे से बाहर कैसे आती। अभी अब्बास मौजूद थे, अभी हुसैन मौजूद थे, अभी अली अकबर मौजूद थे। अरे जैसे ही हसन का बेटा चलने लगा, ज़ैनब आगे बढ़ी, बकी का रुख किया, रो के आवाज दी, ए भैया हसन मुश्तबा, तुम्हारे कलेजे के 72 टुकड़े हुए, आज तुम्हारा यतीम बेटा मेरे हुसैन का फिदिया बन रहा है। तारीख बताती है इमाम हसन के बेटे ने कुर्बानी दी। इमाम हुसैन आपका भी लाशा खेमे में लाए, फुफियों ने घेरा, आवाज दी, ए मेरे भाई की निशानी, तुम्हें भी बेजुर्म खता करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। तारीख बताती है उसके बाद अब्दुल्ला बिन हसन आगे बढ़े, आवाज दिए, अम्मू जान, मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने पेशानी का बोसा दिया, हाथों को चूमा, ए मेरे भतीजे खुदा हाफिज, तुम तो मेरे भैया हसन की निशानी हो। तारीख बताती है ये शहीद भी तारीख करबला में उसी तरह इसका जनाजा हुसैन खेमे में लाए जैसे इससे पहले दीगर शोहदा का जनाजा लाए। जनाब ज़ैनब हर जनाजे पर पुरसा लेती रही। तारीख बताती है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ज़ैनब खेमे में बैठी थी, आवाज दी, औनो मोहम्मद, सब तो मारे जा चुके, ए मेरे लाल, क्या तुम सैयदा से शर्मिंदा करोगे?
اے میرے لال اونو محمد جاؤ، خیمے کے باہر جاؤ، ماموں سے جنگ کی اجازت مانگو۔ زینب کے پیارے جعفر طیار کے پوتے جناب اونو محمد تشریف لائے۔ اے ماموں جان جنگ کی اجازت دیجئے۔ امام نے یہ کہہ کے خیمے میں پلٹایا، ابھی اکبر زندہ ہے، ابھی عباس موجود ہے، تمہیں میں نے پالا ہے، اتنی کم سنی میں جنگ نہیں کیا کرتے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بچے خیمے میں واپس آئے، آواز دی، اے والدہ گرامی کیا کروں، میرے ماموں اجازت نہیں دیتے، بس یہ سننا تھا۔ کہا تمہیں جنگ کی اجازت کے مانگنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جا کے اپنے ماموں سے کہہ دو کہ میری ماں نے کہا ہے اے اونو محمد اگر زندہ خیمے میں آ گئے تو تیری ماں تجھ کو دودھ نہ بخشے گی، بس یہ سننا تھا۔ بھانجے واپس حسین کے پاس آئے، اے ماموں جنگ کی اجازت دے دو۔ حسین نے پھر منع کیا، کہا اب قیامت آ جائے گی، میری اماں نے کہا ہے کہ اگر زندہ خیمے میں آئے تو اب تیری ماں تجھے دودھ نہ بخشے گی۔ بس حسین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، آواز دی علی اکبر کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو، اے قاسم کہاں ہو۔ بنی ہاشم کے سپاہی حسین کے پاس آئے، جناب عباس کو حکم دیا، 2 سواریاں منگائیں، ایک پہ محمد کو سوار کیا، ایک پر اون کو سوار کیا۔ جناب اونو محمد کے ذوالجناح کی سواری آپ کے سامنے ہے، آگے آگے تابوت ہے۔ ہاں عزاداروں، ایک وقت میں 2 منظر یاد کرنا، جب گھوڑے پر نظر جائے تو سمجھو اونو محمد رخصت ہو رہے ہیں، جب تابوت پر نظر جائے تو سمجھنا یہ جنازہ خیمے میں واپس آ رہا ہے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اونو محمد کربلا کے میدان میں آئے، شہادت کو پیش کیا، ایک مرتبہ آواز دی، اے ماموں جان ادرکنی، ماموں جان ادرکنی۔ حسین کے کانوں میں اپنے گود کے پالوں کی آواز گونجی، ایک مرتبہ آواز دی، عباس کہاں ہو، اینا اینا آقی، اے میرے بھائی کہاں ہو۔ عباس آگے بڑھے، آقا غلام حاضر ہے، کہا تم نے کوئی آواز سنی؟ کہاں اونو محمد ادرکنی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین بڑھے، ارے بڑے بھانجے کا جنازہ حسین نے اٹھایا، جناب محمد چھوٹے کی میت کو عباس نے اٹھایا، دونوں جنازے خیمے میں لائے گئے۔ جناب زینب ہر کے تابوت کو، ہر کے جنازے پر پرسا لیتی تھیں، گریہ فرماتی تھیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب اونو محمد کے لاشیں آئے تو زینب نے گریہ نہ کیا، مصلی بچھایا، بڑے شہزادے کا جنازہ داہنی طرف، چھوٹے شہزادے کا جنازہ بائیں طرف۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، شکر کا سجدہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آواز دی پروردگار زینب کی اس قربانی کو قبول کرنا، اے پروردگار حسین کی نسل کربلا میں باقی ہے، سید سجاد سے حسین کی نسل چلے گی، اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے اپنے ماجائے پر اپنی نسل کو کربلا میں قربان کر دیا۔ ہاں یہ وہ شہزادوں کی شبیاں ہیں کہ جس کی ماں نے کوئی بھی بچہ اپنی زندگی کے لیے نہ روکا، حسین پر قربان کر دیا۔ ہاں عزاداروں، بس قیامت کا منظر ہے، جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے وہ ذرا کلیجہ تھام کے سنیں، اب اس کی شبی آنے والی ہے کہ جو 13 سال کا شہزادہ، جو حسین کا چہیتا بھتیجا، جس کو نازوں سے زینب و ام کلثوم نے حسن کے بعد پالا، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم ابن حسن آگے بڑھے، اے امو جان مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے اجازت دینے سے انکار کیا، خیمے میں جناب قاسم آ گئے، آواز دی، اماں ہمارے چچا ہمیں مرنے سے روکتے ہیں، ہمیں میدان میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ جناب ام فروہ نے رو کے کہا، اے قاسم وہ وقت بھول گئے کہ جب حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا، تمہارے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو تمہارے داہنے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، وصیت فرمائی تھی، اے میرے لال قاسم جب کوئی عظیم مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے میرے لال تعویذ کو کھولا جائے، تعویذ جو کھولا تو اس میں لکھا تھا، اے میرے حسین
تم پر حسن کا سلام، میں تو کربلا میں نہیں ہوں، میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر لینا۔ ہاں قاسم میدان میں آئے، معرکۃ العرا جنگ کی، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے قاسم کو دھوکے سے اسی طرح زمین پر گرایا گیا جیسے کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ دغا کی گئی۔ جب مسلم کوفے میں جس طرح شہید کیے گئے، جناب قاسم سرزمین کربلا پر جب آئے تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ تاریخ بتاتی ہے، حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ 1300 گھوڑوں کی ٹاپیں حسین کے یتیم بھتیجے کے سینے پر چلنے لگی۔ ایک مرتبہ یتیم بھتیجے نے آواز دی، اے امو جان ادرکنی، اے امو جان ادرکنی۔ جب قاسم کی ادرکنی کی آواز حسین کے کانوں میں گونجی تو حسین نے یہ سوچا کہ پہلے قاتل قاسم سے بدلہ لیا جائے، پھر قاسم کی مدد کو پہنچا جائے۔ ارے ابھی حسین کہہ رہے تھے، ابھی قاسم کہہ رہے تھے اے امو جان ادرکنی، اے امو جان ادرکنی، مگر جب حسین کے پہنچنے میں تاخیر دیکھی تو قاسم نے جملے کو بدل دیا، اے اماں تم ہی خیمے سے آ جاؤ، اپنے لال کو بچا لو۔ اب جو حسین میدان میں پہنچے تو لاش قاسم نہ ملی، لاش کے ٹکڑے تھے۔ جب ٹکڑے خیمے میں آئے تو زینب یہ سمجھی تھی کہ جیسے ہر شہید کا حسین لاشا لائے اس طرح قاسم کا بھی لاشا ہوگا۔ پوچھا میرے بھائی حسن کی نشانی کا لاشا کہاں ہے؟ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، کہا یہ تمہارا قاسم ہے۔ اب جو لاش کے ٹکڑے دیکھے، زینب نے بقی کا رخ کیا، اے بھیا حسن تمہارے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، اے بھیا آج تمہارا قاسم پامال کر دیا گیا۔ ہاں عزاداروں، بس جس پر تم ناز کرتے ہو کوئی بھی شبیہ نکلے مگر اس کا عالم ضرور نکلتا ہے کہ جو میرا و آپ کا باب الحوائج، جو سقائے حرم، جو سقائے سکینہ، جو تمنا مولا کائنات میرا مولا ابو الفضل عباس ہے۔ ذوالجناح نکلتا ہے، آگے علم تابوت نکلتا ہے، آگے علم گہوارہ نکلتا ہے، آگے علم حسین کا تعزیہ نکلتا ہے، آگے علم یہ اس غازی کا علم ہے، یہ اس غازی کا تابوت ہے، یہ اس کا رہوار نکل رہا ہے کہ جس کا رہوار عباس کے لاشے کو نہ لا سکا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرزمین کربلا پر جب عباس کی پیشانی پہ گرز لگا، زمین کربلا پر عباس تشریف لائے، آواز دی اے آقا غلام کا آخری سلام۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جتنے شہید کربلا میں زمین پر آتے تھے، کسی نے کوہنیاں ٹیکی، کسی نے ہتھیلیاں ٹیکی، مگر واحد شہید میرا آقا عباس تھا کہ جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ ارے پیشانی کے بھل، سجدے کے بھل، تاریخ بتاتی ہے جیسے کوئی نمازی مصلی پر سجدہ کرتا ہے۔ علی کا شیر زمین کربلا پر آیا، کربلا سے آواز دی اے میرے آقا غلام کا آخری سلام۔ حمید ابن مسلم کا بیان یہ ہے کہ ہر شہید نے حسین کو لفظ ادرکنی کے ساتھ پکارا۔ اونو محمد نے کہا مامو ادرکنی، حبیب ابن مظاہر نے کہا آقا ادرکنی، سعید نے کہا مولا ادرکنی، مگر 2 شہید کربلا میں ایسے تھے کہ جنہوں نے ادرکنی نہیں کہا، آخری سلام کہا۔ ایک شہید کا نام عباس ہے، دوسرے شہید کا نام علی اکبر ہے۔ ارے عباس کو معلوم تھا کہ میرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کو معلوم تھا میرے مرنے سے حسین کی بینائی چلی گئی، اسی لیے جب میدان کربلا میں علی اکبر گرے تو آواز دی اے بابا جان بیٹے کا آخری سلام۔ ہاں تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح حسین کی 22 بہنیں موجود تھیں کربلا میں، وہی علی اکبر کی 22 پھپھیاں تھیں جو حسین کی 2 حقیقی بہنیں۔ تاریخ بتاتی ہے ایک زینب و ام کلثوم تھیں، جناب مسلم کی بہنیں، جناب عباس کی بہنیں، علی اکبر کی 22 پھپھیاں علی اکبر کو اس وقت حلقے میں لیے تھیں کہ جب علی اکبر مرنے کی اجازت مانگ رہے تھے، حسین خیمے میں بلائے گئے، زینب نے مرثیہ پڑھا اے میرے بھیا میری گود کا پالا مقتل میں جانے کی ضد کی ہے، میں نے بہت روکنے کی کوشش کی مگر علی اکبر نے ایک سوال کیا۔ زینب نے پوچھا اے میری بہن کیا سوال کیا؟
کہا جب میں نے پوچھا کہ اکبر 18 سال کی کمائی خاک میں مل جائے گی تو اکبر نے مجھ سے سوال کیا، اے پھوپھی اماں آپ نے مجھ کو پالا ہے مگر فاطمہ نے حسین کو پالا ہے، بس اتنا فیصلہ کیجئے پھوپھی جان کہ آپ کا پالا افضل ہے یا زینب کا پالا افضل ہے یا فاطمہ کا پالا افضل ہے۔ بس حسین نے سر کو جھکا لیا، حسین مطلب سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، زینب اگر تم اپنی خوشی سے اکبر کو رخصت کرتی ہو تو میری بھی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے خدا حافظ کہا، علی اکبر خیمے کے باہر آئے، جیسے ہی خیمے کے باہر آئے آواز دی حسین نے، اے عباس اے عباس تم کہاں ہو؟ میرا اکبر جا رہا ہے۔ اے قاسم کہاں ہو؟ میرا اکبر جا رہا ہے۔ اے اولو محمد کہاں ہو؟ میرا اکبر جا رہا ہے۔ اے میرے شیروں کہاں ہو؟ تیرا بھائی جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اکبر کو اپنے ہاتھوں سے ذوالجناح پر حسین نے سوار کیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے لال جب تک ہو سکے پیچھے مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر خیمے سے باہر آ چکے تھے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مقتل کی طرف بڑھے، مڑ کے دیکھا تو حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ علی اکبر نے سوال کر لیا، اے میرے بابا آپ نے تو خدا حافظ کہا تھا، اب پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے کلیجے کو تھاما، رو کے آواز دی، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا۔ اے میرے لال میں نہیں آ رہا ہوں، تیرا کلیجہ کھینچے لا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ علی اکبر میدان میں آئے، معرکۃ العرا جنگ کی، لعنت ہو ظالم پر کہ جس نے علی اکبر پہ ایسا برچھی سے وار کیا کہ سینے پہ برچھی کی انی لگی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، رو کے ارشاد فرمایا، اے بابا اپنے اکبر کا آخری سلام لو۔ حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے چلے، ٹھوکر کھاتے تھے یا علی کہتے تھے، میں کہوں گا اے مولا کس علی کو پکار رہے ہو؟ وہ جو نجف اشرف میں آرام کر رہا ہے یا جو مقتل میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حسین میدان میں آئے، اے اکبر کہاں ہو؟ مجھے سجائی نہیں دیتا۔ اکبر نے آواز دی، اے بابا میرے سرانے آ جاؤ۔ حسین اکبر کے آواز کے سہارے سرانے پہنچے، دو زانو ہو کے خاک پر بیٹھے، اپنے زانو پہ اکبر کا سر رکھا، رو کے ارشاد فرمایا، میرے لال کہاں تکلیف ہے؟ کہا بابا برچھی کی انی ستاتی ہے۔ حسین نے کہا میرے لال میرا بایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دے، اے میرے بچے اپنا میرا دائنا ہاتھ برچھی پہ رکھ دے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ میں برچھی کی انی دی۔ حسین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ وبی للہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے برچھی جو کھینچی تو سوال کیا باپ نے، اے میرے لال درد میں کچھ کمی ہے؟ کہا بابا قیامت آ گئی، برچھی کی انی میرے سینے میں ٹوٹ چکی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا دل ٹوٹا، لاشے کو اٹھانا چاہا، جب لاشا نہ اٹھا تو خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک آواز دی مظلوم نے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بنی ہاشم کا لاشا لے چلو۔ خیمے میں لاشا آیا، زینب نے سر کے بالوں کو پریشان کیا، اے میرے لال اسی دن کے لیے 18 برس چکی پیس پیس کے پالا تھا۔ ہاں زاداروں، علی اکبر کے پرسے کے بعد وہ قیامت کا منظر آیا کہ جب حسین میدان کربلا میں تھے، آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من یغیث یغیثنا، آیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، آیا ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے۔ ملائکہ کا لشکر آگے بڑھا، تاریخ بتاتی ہے جبرائیل آ گئے، حسین نے سب کو واپس کیا۔ زعفر جن کا لشکر آیا، حسین نے واپس کر دیا، مگر ایک وقت جب حسین نے پھر ارشاد فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، ایک بی بی کی صدا آئی، میرے لال حسین کیا میں تیری نصرت کو آؤں؟ ایک مرتبہ ماں کی آواز سننا تھی، حسین تڑپ گئے، نہیں اماں ابھی میرا اصغر جھولے میں باقی ہے۔ پھر حسین نے ارشاد فرمایا، حل من یغیث یغیثنا،
خیمے سے رونے کی آواز۔ حسین نے زلجنا کو خیمے کی طرف پلٹایا، اے زینب ابھی تیرا حسین سلامت ہے، اے ام کلثوم ابھی حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ زینب در قیام پر آئیں، کہا بھیا تمہاری آواز استغاثہ سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں یہ اس شہزادے کی شبیہ آ رہی ہے کہ جو حسین کے ہاتھوں پر میدان کربلا کی طرف چلا۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے حسین نے ابا کا سایہ کیا، ایک اونچے مقام پر پہنچے۔ اے ظالموں اگر تمہارے ذوم ناقص میں ہماری کوئی خطا ہے معاذ اللہ تو 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کو دو خطے آپ سے سیراب کر دو۔ ظالموں نے ترس نہ کھایا، حسین نے زمین پر لٹایا۔ اے میرے لال یہ سمجھتے ہیں تمہارے بہانے سے پانی پی لوں گا، ظالموں اپنے ہاتھوں سے اصغر کو سیراب کرو۔ جب دیکھا ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا، اپنے بچے کو واپس حسین نے ہاتھوں پر اٹھایا، رو کے ارشاد فرمایا اپنے باپ کی صداقت کی گواہی نہ دو گے؟ 6 مہینے کے پیاسے مجاہد نے سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیری۔ ایک مرتبہ ظالم سر جھکا کے رونے لگا۔ کسی نے کہا آئینہ آئینہ ہرملا اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ تیر ہرملا چلا، بچے کا گلا چھیدا گیا، حسین کے بازو میں تیر پیوست ہوا۔ حسین لاش اصغر کو لے کے خیمہ پر آئے، آواز دی سکینہ تیرا بھائی اصغر آیا ہے، رباب تیرا لال اصغر آیا ہے، زینب تیری گود کا پالا تیرا بھتیجا اصغر آیا ہے۔ سب سے پہلے جناب سکینہ آئیں، رو کے ارشاد فرمایا اے میرے بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا۔ سکینہ کی کیا خطا ہے؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا۔ سکینہ نے قیامت کا منظر دیکھا کہ علی اصغر کا گلا تیر ہرملا سے چھٹ چکا تھا۔ بچی نے اپنے منہ پر تماچے لگائے، رو کے سوال کیا اے بابا کیا ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ حسین مقتل میں آئے، اپنی ذوالفقار برہنہ کی تربت علی اصغر بنائی۔ تربت علی اصغر بنانے کے بعد اصغر کو دفن کر دیا۔ ابھی حسین رو رہے تھے کہ قاصد صغرا نے سلام کیا، صغرا کا خط ملا۔ حسین نے لفافے کو چاک کیا، پہلا جملہ لکھا ہوا تھا اے بابا تم پر بیمار صغرا کا سلام، اے بابا اکبر کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، صغرا فراق میں مر رہی ہے، اے بابا اب تو میرا بھائی اصغر گھٹنیوں چلتا ہوگا، جب خیمے کے در پہ گھٹنیوں چلتا آئے تو میری طرف سے آغوش میں لے کے پیار کرنا۔ حسین کا دل بھر آیا، تحریر صغرا کو تربت پہ رکھا۔ اے اصغر تیری بہن نے پیار کرنے کو کہا ہے، اے میرے لال اس غریب بہن کو کیا معلوم کہ تمہیں تیر ہرملا کا نشانہ بننا پڑا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں بے شک آپ رات بھر کے تھکے ہیں، بے شک آپ رات بھر کے جاگے ہیں، مجھے آپ کی تھکان کا احساس ہے، مگر اس مظلوم کی تھکان کا احساس دلاتا چلوں تاکہ آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا نہیں بلکہ آنسوؤں کا سمندر جاری ہو۔ رومال سیدہ یہ آخری پرسہ لینے آیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے کبھی اکبر کا لاشا اٹھایا، کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا، جس نے سب کا لاشا اٹھایا، جس نے سب کو زلجنا پر سوار کیا، اب اس کو سوار کرنے والا کوئی نہ تھا۔ میر صاحب فرماتے ہیں حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائی کو سوار کیا، جب زینب سوار کرنے لگی تو مقتل کی طرف دیکھا حسین نے، اے عباس جب میں زلجنا پر بیٹھتا تھا تو تم لگام تھامتے تھے، اے بیٹا اکبر جب میں زلجنا پہ سوار ہوتا تھا تو تم رکعت تھامتے تھے۔ زینب آگے بڑھی، کہا عباس نہیں تو زینب ہے، اکبر نہیں تو زینب ہے، ہاں یہ اس کا تابوت ہے۔ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے اب اس کی شبیہ آ رہی ہے کہ جو کربلا کا مسافر، کربلا کا پیاسا، کربلا کا ستایا ہوا، کربلا کا حسین، تاریخ کربلا میں سب سے مظلوم امام،
سب سے بےکس شہید کہ جس کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی. امام حسن کے جنازے پر 17 تیر تھے مگر حسین کے جسمی اتھر پر جتنے تیر تھے کوئی گن نہ سکا. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین میدان کی طرف چلنے لگے. جب ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے ذوالجناح کو عرض دی اے میرے نانا کی سواری اب حسین تمہیں کبھی زحمت نہ دے گا. میری آخری سواری ہے قتل گاہ تک کی زحمت ہے مجھے قتل گاہ تک پہنچا دے. ایک مرتبہ ذوالجناح آگے نہ بڑھا سمو کی طرف اشارہ کیا. حسین نے جھک کے دیکھا تو سکینہ سمو سے لپٹی تھی آواز دے رہی تھی میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا. میرا چچا واپس نہ آیا میرا قاسم واپس نہ آیا میرا اونو محمد واپس نہ آیا. ہاں آزاداروں پرسا دو یہ آخری سواری ہے. 25ویں محرم کی قیامت کی صبح سید سجاد کا بیٹا یتیم ہو رہا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ذوالجناح پہ سوار ہو کے مقتل میں آئے. میان سے تلوار نکلی. ایک مرتبہ معرکۃ العرا جنگ کی. ظالموں نے واسطے دیے تمہیں قاسم کا واسطہ تمہیں اکبر کا واسطہ تمہیں اونو محمد کا واسطہ تمہیں بھائی عباس کا واسطہ. جیسے ہی عباس کا نام سنا حسین نے میان میں تلوار واپس رکھی. جن کے پاس تلواریں تھیں انہوں نے تلواریں برسائیں جن کے پاس تیر تھے انہوں نے تیر پھینکنا شروع کیے. ارے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا خدا کی لعنت ہو وہ ظالمین. تاریخ بتاتی ہے کہ جھولیوں میں پتھر لیے تھے. راکب دوش نبی پر پتھر کی بوچھار ہونے لگی. نبی کا نواسا زین سے زمین کی طرف آیا مگر زمین پر نہ ٹکا. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے فرمایا سلام ہو اس مظلوم پر سلام ہو اس غریب پر کہ جو وقت آخر نہ زین پر تھا نہ زمین پر. شمر کا خنجر چلا منادی نے صدا دی الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا. فاطمہ کی آغوش میں حسین کا سر تن سے جدا. سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا کے شبیہ تابوت کے قریب آئے اور آ کر جنت کا یہاں سے مجھے گئے.